السلام علیکم۔ آج آپ سن رہے ہیں کہانی زادی میں اسلامی حکایت نوحہ گر عورت اور حضرت صالحہ المرئی رحمۃ اللہ علیہ۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شعانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن اور جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سارا مال اور دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہاں زیورات سے بنی سوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالحہ المرئی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رکت داری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے۔ اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شعانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہاں فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے، یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس کے خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پہ بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شعانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن خدا کی قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ چوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالحہ المرئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں حقارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالحہ المرئی سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ تو وعظ و نصیحت اور وعدے و عیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پہ بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان، ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تمہارے گناہ شعانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں وہی شعانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثال دی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس، گراں قد زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی۔ رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائے کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پہ رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال تک زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ کیا حیاکات صالحین سے لیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔